بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن نہیں دوسری طرف سے کیا کہا گیا، مگر جو چاچی نے کہا وہ میرے لیے سرپرائز سے کام نہیں تھا۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا اور فریش ہو کر کچن میں صرف گیا تو دیکھا کہ کچن میں کوئی نہیں۔ میں نے چاچی کے روم کی طرف جھانک کر دیکھا تو دروازہ بند تھا، یعنی چاچی سو رہی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنائی اور پھر کچھ سلائی گرم کر کے ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ چاچی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ہیٹر بڑھا کر باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، سوری ریحان، رات کو نیند نہیں اٹھ گیا۔ میں نے مسکرا کر میں نے کہا، اٹس اوکے، ناشتہ کرنا ہے نا، چلیے آج آپ کا ناشتہ میں بناتا ہوں، آپ فریش ہو کر آ جائیں۔ چاچی ہنس پڑی اور کہا، تم اور ناشتہ، واہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا، آپ مجھے کس سمجھ رہی ہیں؟ آپ فریش ہو کر آئیں، میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ میرے شکل کے بارے میں ہلایا اور مسکراتی دوبارہ اپنے کمرے میں گھسنے لگی تو میں نے کہا، میڈم ناشتے میں کیا پسند فرمائیں گی؟ چاچی قہقہہ لگاتے ہوئے کہی، بکواس نہیں کرو ریحان، مجھے پہلے ہی شرم آ رہی ہے۔ میں نے دوبارہ سر جھکایا اور کہا، جیسے آپ کی مرضی، اور پھر مڑ کر کچن کی طرف جانے لگا۔ چاچی نے مجھے دیکھا تو کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کی کرسی کے پیچھے گیا اور جھک کر کہا، میڈم آپ کا ناشتہ کریں اور ٹھہریں۔ ان کے سامنے رکھی تھی۔ چاچی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چاچی نے میرے سر میں ہاتھ پھیرا اور میرے بالوں کو خراب کیا اور کہا، واہ بہت عقلمند ہو، میں تو تمہیں سمجھتی تھی کہ تم بھی آج کل کے لڑکوں کی طرح بے پرواہ ہوگے ہر چیز سے۔ میں نے چاچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو میرے سر پر تھا اور کہا، یار میرا اسٹائل خراب کر دیا، پھر گھنٹہ لگے گا۔ چاچی نے میرے گال پر ایک ہلکا سا تھپڑ لگایا اور کہا، کوئی نہیں خراب ہوا، آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرنے لگے۔ چاچی نے ناشتہ کیا اور پھر کہا، ریحان بہت شکریہ، چلو پکی دوستی کر لیتے ہیں۔ میں آج بہت دنوں بعد اس طرح ہنسی ہوئی اور ناشتہ کیا ہے۔ میں نے منہ بنا کر کہا، تو کیا میں آپ کا دوست نہیں ہوں؟ چاچی نے میرے گال پر چٹکی کاٹی اور کہا، دوست تو ہو، پر کچن والے، آج پکی دوستی کر لو۔ میں نے اپنا گال ملا کر کہا، یار ایک تو یہ بہت گندی عادت ہوتی ہے، آپ آنٹیوں کی گال ہی لال کر دیتی ہو۔ چاچی پھر قہقہہ لگاتے ہوئے ہنسنے لگی اور دونوں ہاتھوں کو میرے گالوں کی طرف بڑھایا تو میں نے دوڑ لگا دی۔ چاچی بنتے ہوئے میرے پیچھے دوڑ پڑیں۔ کہا، میں نے آنٹی لگتی ہو تجھے؟ میں نے بھی دوڑتے ہوئے کہا کہ چاچی کو انگریزی میں آنٹیز ہی کہتے ہیں، پھر رک گئے اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر، اور ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کے ساتھ گیا اور کہا، کیا ہوا چاچی؟ چاچی ایک دم کھڑی ہو گئی اور میرے دونوں گالوں پر چٹکیاں کاٹ لی اور ہنسنے لگی۔ میں نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا، کوئی دوستی نہیں آپ سے، یار آپ تو بہت بے رحم ہو۔ چاچی نے ہنستے ہوئے مجھے پیار کرو اور جہاں مجھے چٹکی کاٹی تھی وہاں پیار کرتے ہوئے کہا، اچھا نا پھر سوری۔ چاچی مجھے سے ہوئے اور کہا، اچھا میں آتی ہوں، پھر کچھ گراسیں لینی ہے وہ لے آتے ہیں مارکیٹ سے۔ میں نے کہا، اوکے، میں بھی چل کر لوں، شاید کوئی لڑکی ہی اچھی لگے میرے ساتھ اور میری بھی موجیں ہو جائیں۔ چاچی نے مسکراتے ہوئے ایک تھپڑ میری کمر پر لگا دیا اور کہا، باز آ جاؤ ریحان۔ میں نے حیرانی سے کہا، کسی چیز سے میڈم جی؟ تو بولی، اپنی حرکتوں سے۔ میں نے کہا، یار زندگی میں تھوڑا رنگ بھی ہونا چاہیے نا، ورنہ تو ساری عمر آپ جیسی آنٹیاں لٹا کر کھڑے رہیں گے، کسی کام کا نہ کاج کے، بس اپنا کام کون دیکھتا ہوگا۔ چاچی نے مسکراتے ہوئے کہا، ریحان یار تیری چاچی ہوں،
میں نے بھی سر جھکا کر کہا اوکے چاچی جان، تو وہ ہنس پڑی اور میرے پاس بیٹھے ہوئے کہا باز نہیں آئے گا۔ اس نے پلٹ کر کہنے سے میں نے ان کی طرف دیکھا، بغیر کہا کون بدقسمت آپ سے فلرٹ کرنا چاہتا ہے؟ جو بھی چاہے گا وہ سب کچھ حقیقت میں ہی چاہے گا۔ چاچی نے مسکراتے ہوئے کہا تو توبہ ہے یار۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد چاچی میرے قریب ہوئی اور بولی سچ میں تیری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کوئی آپ جیسی ملی ہی۔ اور اس دن چاچی نے میرے ساتھ بڑے والا حق ادا کیا اور میں نے چاچی والا